ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، پھر آپ کی اہل بیت، آپ کے گھرانے کی محبت سکھاؤ، پھر قرآن شریف کی قرأت کرنا سکھاؤ، یعنی قرآن مجید کو پڑھنا سکھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 چیزوں کا حکم فرمایا ہے امت کے لیے۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط ایمان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہی؟ میری محبت کے بعد میرے گھر کی محبت سکھاؤ، پھر بعد میں قرآن سکھاؤ۔ اس سے کیا سمجھ میں آ رہا؟ قرآن یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ قرآن وہ ہے جس کو پڑھ کے کثرت سے لوگ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، یہی قرآن وہ ہے جس کو پڑھ کے کثرت سے لوگ ہدایت بھی پا سکتے ہیں، مگر اس کو تیسرے درجے پہ رکھا گیا ہے، کیونکہ اہل بیت کا معاملہ ایسا ہے اگر ان کو چھوڑ کر کے قرآن پڑھیں گے تو یا خارجی ہو جائیں گے یا ناسی بھی ہو جائیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میری محبت سکھاؤ، پھر میرے گھرانے کی محبت سکھاؤ، پھر قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اب اس میں اور ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے خطاب فرما رہے ہیں اپنی اولاد کو یہ سکھاؤ، یعنی خود تو محبت کرتے ہی ہیں صحابہ اکرام اہل بیت سے، مگر اپنی نسلوں کو بھی ان کی محبت سکھاؤ، یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے، تاکہ میرے خاندان سے تمہاری نسلیں جڑی بھی رہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو ہے اپنی نسلوں کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، کیونکہ میرا خاندان قیامت تک چلتے رہیں گا، میرے خاندان میں علم بھی رہیں گا، روحانی فیضان بھی رہیں گا، اور حق گوئی رہیں گی، انہی کے ساتھ قرآن رہیں گا، انہی کے ساتھ حق رہیں گا، انہی کے ساتھ میں رہوں گا۔ تو صحابہ کو خطاب فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی نسلوں کو بھی میری اولاد کی محبت سکھاؤ، ان کی صحبت میں رہنا سکھاؤ، ان کی سنگت میں رہنا سکھاؤ، ان سے فیض لینا سکھاؤ۔ اگر وہ لوگ ان کی صحبت میں رہیں گے تو یقیناً اللہ کی رضا پالیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا سبب بنیں گے۔ یاد رکھو اگر اہل بیت سے دور ہو جائیں گے تو تمہارا ایمان غارت ہو جائے گا۔